الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی عباد اللہ الصالحین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے حدیث رسول کی اہمیت پر بات کی ہے کہ احادیث رسول کی کتنی اہمیت ہے، کتنی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں حدیث پاک کو لکھنے کا طریقہ، رواج، اس پر بات کی ہم نے، اور اس کے بعد ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں جو کتابت حدیث ہوئی، یعنی حدیث لکھنے کا جو کام ہوا، اس پر ہم نے بات کی۔ اور آج ہم تابعین کے دور میں حدیث کو لکھنے کا جو کام ہوا اس پر ہم مختصر سے بات کر رہے ہیں۔ اور یہ ضرور یاد رہے کہ صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں، جاگتے کی حالت میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو یا ان کی صحبت پائی ہو، اور ایمان کی حالت میں ہی ان کا وصال ہوا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور یہی تعریف تابعی کی آئے گی کہ تابعی اسے کہیں گے کہ جس نے ایمان کی حالت میں، جاگتے کی حالت میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کسی صحابی کی زیارت کی ہو یا صحبت پائی ہو اور ایمان کی حالت میں ہی ان کا وصال ہوا ہو، ان کو تابعی کہا جاتا ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں تابعی کا دور بھی آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد میرے صحابہ کو جس نے دیکھا ان کا زمانہ ہے۔ یہ تین زمانے ہوئے، ایک سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، اور اس کے بعد تابعین کا زمانہ۔ اس کو خیر القرون کہتے ہیں، قرون ثلاثہ بھی کہتے ہیں، تین بہتر زمانے ایسا کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم تابعین کے دور میں حدیث لکھنے کا جو اہتمام ہوا اس پر ہم تھوڑی دیر بات کر رہے ہیں۔ اب تک تو ایسا ہو رہا تھا، مطلب تابعین کے دور تک میں، کہ ہر ایک نے اپنے اپنے ذوق اور شوق کے حساب سے حدیث پاک کو اپنے اپنے پاس لکھ کر محفوظ کیا۔ لیکن بنیادی طور سے بالکل اہتمام کے ساتھ حدیث پاک کو لکھنے کا کام خلیفہ راشد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے زمانے پاک میں ہوا۔
یہ سب سے پہلے اسلام کے مجدد ہیں اور ان کا زمانہ بھی زمانے خلافت راشدہ میں شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ احادیث کو جمع کرنے کے لیے وقت کے ممتاز افراد کو مقرر فرمایا، جیسے کہ ابو بکر بن عمرو بن حزم قاضی مدینہ، قاسم بن محمد بن ابی بکر، ابو بکر محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب زہری، سعد بن ابراہیم وغیرہ۔ اور اسی دور میں ربیع بن صبیح اور سعد بن عروبہ اور شعبی نے بھی احادیث کی تدوین شروع کر دی تھی۔ حدیث پاک کی کتاب ہے دارمی میں ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے قاضی مدینہ ابو بکر بن حزم کو لکھا کہ احادیث رسول و احادیث عمر اور موطا میں اتنا زائد ہے، اور ان کے مثل دیگر صحابہ کے آثار جمع کر کے لکھو، کیونکہ مجھے علم کے ضائع ہونے اور علماء کے چلے جانے کا اندیشہ ہے۔ یہ اس صدی میں یعنی پہلی صدی ہجری کی بات ہو رہی ہے۔ 101 صدی ہجری میں تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ اس زمانے میں علم کی اتنی فکر ان حضرات نے رکھی جب جا کر آج ہمارے تک یہ علم پہنچ پایا ہے۔ حدیث کی مشہور کتاب بخاری کتاب العلم میں یہ زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے علاوہ اور کچھ نہ قبول کیا جائے، یعنی صرف حضور کی حدیث کو ہی لیا جائے، اس کو ہی جمع کیا جائے، اس کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہ کیا جائے، اور علم کو خوب پھیلاؤ اور بیٹھو تاکہ جو نہیں جانتا ہے وہ سیکھے۔ اس لیے علم اس وقت تک ضائع نہ ہوگا جب تک اسے راز نہ بنا لیا جائے۔ عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ علم اس وقت تک ضائع نہیں ہوگا جب تک اس کو راز نہ بنا لیا جائے، یعنی محفوظ کر لیا جائے، اس کی حفاظت کر لی جائے تو علم بچے گا، اور اگر علم کو اس طرح ہم نے نہیں رکھا سنبھال کر تو پھر وہ ضائع ہونے کا اس کا پورا اندیشہ ہے۔ اور بالکل یہ ان علماء کی نظریں تھیں جو انہوں نے دیکھی، اور آج دھیرے دھیرے علم اٹھتا جا رہا ہے اور جہالت کا دورہ ہے کہ علم دین کی طرف لوگ بہت کم آ رہے ہیں، اور دنیا کے علم کے لیے جہالت کے پیچھے لوگ جا رہے ہیں۔ یہ بالکل ان علماء کی، ان بزرگوں کی پیشن گوئی رہی ہے کہ علم اٹھتا چلا جائے گا، اور یقیناً جتنا بھی زمانہ بعد میں آتا جا رہا ہے یہ حال دیکھنے کو آ رہا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے بچپن سے دیکھا، ہم نے بھی اپنے بچپن سے دیکھا کہ جب علم کی بات کچھ اور تھی، آج علم کا شوق کچھ اور ہے۔ دین کے علم کا شوق اب بہت کم لوگوں کو رہ گیا ہے، جس کو ہے وہ بھی بالکل فرصت کے وقت پہ رہ گیا ہے کہ ان کو فرصت ملتی ہے دنیا کے کام کاج سے، دنیا کے علم سے، تو پھر وہ علم کی طرف راغب ہوتے ہیں، لیکن وہ پرائیورٹی جو ہے وہ دنیا کے علم کو، دنیا داری کو ہی دیتے ہیں۔ اس کے بعد شارح بخاری مفتی محمد شریف الحق صاحب امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو یہاں یہ ذکر کیا گیا کہ حدیث رسول کے سوا کچھ نہ قبول کیا جائے، یہ فرماتے ہیں کہ اس میں امام بخاری کا اضافہ ہے، یا امام بخاری نے کسی بات پر موقوف کر کے اس بات کو ذکر کیا ہو جس کو کہتے تعلیقاً ذکر کیا ہو۔ حدیث میں تعلیق اس کو کہتے ہیں حدیث کی زبان میں، یعنی کسی بات کو موقوف کرتے ہوئے یہ بات ذکر کی ہو کہ بھئی حدیث رسول کے علاوہ کچھ بھی قبول نہ کیا جائے۔ اور دارمی
اور موطا میں مسندن ہے، اس لیے خود امام بخاری کے طور پر دارمی اور موطا کی روایت مقدم ہوگی۔ تو دارمی اور موطا میں یہ روایت موجود ہے، اس لیے یہ روایتیں امام بخاری سے بھی زیادہ مقدم مانی جائے گی۔ خود امام بخاری نے سرد کے ساتھ جو ذکر کیا ہے وہ صرف ذہاب العلماء تک ہے۔ جب یہ فرمان ابو بکر بن حزم کے پاس پہنچا تو انہوں نے احادیث کے کئی مجموعے تیار کرائے۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ انہیں بارگاہ خلافت میں بھیجیں، لیکن ابھی بھیجنے نہیں پائے تھے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجری 101 میں وصال ہو گیا۔ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث اور امام ظاہری کے استاد تھے۔ کون؟ ابو بکر بن حزم۔ انہوں نے تیار کیا اور سوچا کہ خلافت یعنی عمر بن عبدالعزیز تک اس کو پہنچائے اور احادیث کے ذخیرے کو، اور ابھی پہنچا نہیں پائے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجری 101 میں وصال ہو گیا۔ اور احادیث میں سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت اہمیت ہے، اس لیے کہ ان سے فقہ و عقائد کے بنیادی مسائل ماثور ہیں۔ یعنی امام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایتیں کی ہے، امام بخاری نے بھی حدیثیں لی ہے، ان روایتوں میں ایمان کے مسائل بہت ہیں اور عقائد کے مسائل بہت ہیں، اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت کو احادیث کی نظر میں بہت اہمیت سے دیکھا جاتا ہے اس میں۔ اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی احادیث جمع کرنے کا زیادہ اہتمام کیا، کیونکہ ان کی احادیث میں ان کی مرویات کے اندر زیادہ تر ایمان و عقائد کا ذکر ہے، اس لیے عمر بن عبدالعزیز نے زیادہ سے زیادہ اہتمام ان کی روایت کا کیا۔ عمرہ بنت عبد الرحمن کو حضرت عائشہ نے خاص اپنی آغوش کرم میں پالا تھا۔ عمرہ بنت عبد الرحمن، ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاص کرم سے پرورش کی تھی۔ اب جس کے پاس جو پرورش پاتا ہے وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ صحبت کیسی صحبت رہی ہوگی۔ حضرت عائشہ کو یہ صفت، یہ خوبی کیسے حاصل ہوئی وہ سب جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور آپ کی محبوبہ ہیں، آپ ان کے پاس زیادہ رہتے تھے، اس لیے حضرت عائشہ کی روایت دوسری ازواج مطہرات سے بہت زیادہ ملتی ہے۔ دوسری ازواج مطہرات کی، دوسری امہات المومنین کی روایتیں بہت کم ہیں اور ان کی روایتیں بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس زیادہ جلوہ فرما رہتے تھے اور یہ پوچھا بھی کرتی تھی۔ ان کو اللہ نے بہت شعور دیا تھا، یہ ہر بات کو پوچھ لیا کرتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عمرہ بنت عبد الرحمن کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص اپنی آغوش کرم میں پالا تھا۔ یہ بہت ذہین عالمہ فاضلہ تھی عمرہ بنت عبد الرحمن۔ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ احادیث عائشہ کی یہ سب سے بڑی حافظہ تھیں، یعنی تمام علماء اس بات پر ایک پلیٹ فارم پر ہے کہ جتنی حدیثیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے، وہ تمام روایتوں کو اگر زبانی طور سے کسی نے یاد کیا ہے تو وہ عمرہ بنت عبد الرحمن ہے۔ آج ہم کو یاد نہیں ہوتی کیونکہ ہمارا سارا ڈیٹا کسی نے لے لیا ہے؟ موبائل نے لے لیا ہے، ساری یادداشت موبائل پر آ گئی ہے۔ اس وقت یہ تھا نہیں، ان کو صحابہ کو اپنے یادداشت پر بھروسہ تھا۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ قرآن عظیم کو کتابی شکل میں لانے کے لیے جو دیر ہوئی یا نہیں لائی جاتی تھی، جو سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد کتابی شکل میں قرآن شریف آیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صحابہ کو اپنی یادداشت پر بہت بھروسہ تھا کہ کہیں قرآن شریف ضائع نہیں ہوگا، بہت بھروسہ تھا۔ یہ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی تھی کہ آگے چل کر نہ جانے کیا ہو، تو انہوں نے جمع کیا۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی رہی کہ آپ نے قرآن کو پھر اور بالکل بالترتیب اس کو جمع کیا اور پھر مسلم ممالک میں اس کو آپ نے بھیجا۔ تو اس طرح احادیث میں بھی ہوا ہے، ہم نے ذکر بھی کیا اس سے پہلے
کہ احادیث میں بھی کچھ صحابہ تو نہیں مانتے تھے لکھنے کو، کیونکہ ان کو اپنی یادداشت پر بہت بھروسہ تھا کہ ہم کو جب یاد ہے تو ہم کیسے اس کو لکھیں، لیکن جو صحابہ یہ مانتے تھے کہ ہمارا دور کب تک اور یہ امت قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اس لیے ان حضرات نے قرآن کی کو ترتیب بھی دیا، قرآن کو کتابی شکل میں چھاپا بھی، چھپوایا، اور آج ہمارے پاس وہ موجود ہے۔ اسی طرح احادیث کی تدوین ہوئی، احادیث کو لکھا گیا، آج ہمارے پاس وہ حدیث کی کتابیں موجود ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ احادیث کی کتابیں تو عربی میں ہیں، ان عربی کتابوں کے بہت ساری کتابوں کے ترجمے ہو گئے۔ بخاری شریف کا ترجمہ ہو گیا، مسلم شریف کا ترجمہ ہوا، ترمذی کا مطلب سیاہ ستہ کی ساری کتابوں کا ترجمہ علماء نے کر دیا۔ اب جس کو صحیح اردو آتی ہے، یہ کسی عالم کے رہنمائی میں اگر وہ پڑھ لے تو وہ عربی احادیث کو اردو میں سمجھ سکتا ہے۔ جیسے جو کتاب ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نزہۃ القاری، یہ بخاری شریف کی شرح ہے، مفتی شریف الحق صاحب امجدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ بھی کیا، اس کی شرح بھی لکھی کہ اس حدیث کا صحیح مطلب کیا ہوتا ہے، اور پھر حنفی مذہب کے مطابق یہاں کیا عمل ہوگا وہ بھی اس میں لکھا۔ تو اس طریقے سے بہت ساری بخاری شریف کی شروعات ہوئی، یعنی شرح لکھی گئی، اس طرح مسلم شریف کی شرح لکھی گئی، اس طرح اور بھی کتابوں کی شرح لکھی گئی۔ لیکن یہ علماء کا احسان ہے کہ اگر صحیح عالم کی رہنمائی میں کوئی اردو سمجھ کر بھی بیٹھ جائے تو وہ بھی حدیث کو سمجھ سکتا ہے۔ اس طرح فقہ کی کتابیں ترتیب ہوئی، علامہ شامی کی کتاب ہوئی، در مختار ہوئی، رد المحتار ہوئی، عالمگیری کا ترجمہ ہوا، فتاوی رضویہ کی بہت ساری عبارتوں کا ترجمہ ہوا۔ اصل 12 جلدیں ہیں، لیکن فتاوی رضویہ کی 32 جلدیں ہو گئی، 12 کو 32 جلدوں میں علماء نے کر دیا۔ بس فرق یہی کہ ہمارے پاس پیسہ ہو خریدنے کے لیے، اور ہمارے پاس جذبہ ہو کہ کسی عالم کی رہنمائی میں ہم وہ کتابیں پڑھ سکیں۔ تو یہ کتنی بڑی حافظہ تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے قاضی ابوبکر بن عمر ابن حزم کو خاص ہدایت کی کہ عمرہ کے مسائل اور روایت کو قلم بند کر کے بھیجا جائے، یعنی ان کو لکھ لیا جائے، عمرہ بنت عبد الرحمن کی جو روایت ہے اس کو لکھ لیا جائے اور اس کو لکھ کر کے بھیجا جائے۔ ابو بکر بن محمد مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب ظہری، جن کا وصال ہوا 124 ہجری میں، جو امام ظہری کے نام سے مشہور ہیں، اور ان کو ابن شہاب بھی کہا جاتا ہے۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب ظہری پورا نام یہ ہے، عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب ظہری، انہی کو ابن شہاب بولتے ہیں۔ حدیث میں ابن شہاب جب لکھا جائے تو ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب ظہری ہے، جن کا وصال ہجری 124 میں ہوا۔ ان کی عادت یہ تھی کہ محدثین کی حدیثیں سنتے جاتے تو اپنے ساتھ تختیاں اور کاغذ لیے رہتے، جتنا سنتے لکھتے جاتے۔ ان کی یہ عادت تھی ابن شہاب کی کہ جب بھی کسی محدث کے پاس جاتے، محدث یعنی جو حدیث جانتا ہے، حدیث کو زبانی یاد ہے، اس کے پاس جاتے تو کاغذ یا کوئی تختی وغیرہ لے کر جاتے اور اس کو لکھ لیتے تھے۔ اور ہم کو بھی ہمیشہ یہی کرنا چاہیے، اگرچہ آج یہ موبائل کا زمانہ ہے، یہ سہولت ہو گئی کہ ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، اس کو ہم بعد میں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ زمانہ جب نہیں تھا تب بھی یہ سسٹم بہت کم تھی کہ بھئی علماء کے پاس جائیں۔ اور شاگردوں میں بھی ہم نے تو دیکھا ہے کہ بہت کم شاگرد ایسے رہے ہیں کہ پڑھائی کے دوران میں اس کو لکھ لیتے ہوں، نہیں لکھتے تھے۔ ہاں ہم پڑھتے تھے الحمدللہ، ہم نے بہت نوٹس بنائی، اس میں ہمارے استاد فرماتے جاتے تھے، ہم نوٹس بناتے رہتے تھے اور اس کو پھر پوچھتے بھی جاتے تھے، اس میں سے یاد بھی کرتے جاتے تھے، اور الحمدللہ اس کا فائدہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ صالح بن کیسان کہتے ہیں کہ میرا اور ظہری کا زمانہ طالب علمی میں ساتھ تھا۔ ظہری نے مجھ سے کہا آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھیں، چنانچہ ہم دونوں نے حدیثیں لکھی۔
یعنی صالح بن کیسان بھی ساتھ میں ہو گئے ابن شہاب کے، اور انہوں نے مل کر حدیث رسول لکھنے کا کام کیا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف دیار و امصار سے احادیث کے لکھے ہوئے دفتر جمع کیے اور انہیں امام ظہری کے حوالے کیا کہ انہیں سلیقے سے ترتیب کر دیں۔ یعنی آس پاس میں جس نے بھی حدیث رسول کو لکھنے کا کام کیا، عمر بن عبدالعزیز نے وہاں سے دفتر منگوائے، مطلب بہت ساری کتابیں منگوائی، جو کاغذ پہ لکھا تھا اس کو بلوایا اور حضرت ظہری کو یہ کہا کہ یہ لکھ کر اس کو جمع کرے۔ تو یہ لکھنے کا کام حضرت ظہری کو دیا گیا، ابن شہاب کو دیا گیا۔ یہ اور معمر کا کہنا ہے کہ امام ظہری کی لکھی ہوئی احادیث کے ذخیرے کئی اونٹوں پر لادے گئے۔ پہلے تو اونٹوں پر لادے جاتے تھے، تو کئی اونٹوں پر لادے گئے جو امام ظہری نے جمع کیے، وہ حدیثیں اتنی جمع ہو گئی کہ اونٹوں پر لادے گئے۔ کتنی حدیثیں رہی ہوگی اندازہ لگا سکتے ہیں ہم۔ اب کوئی کہے کہ بخاری میں ہے، زیادہ تر لوگ کیا کہتے ہیں بخاری میں ہے، تو کیا بخاری میں جو حدیث ہے وہی حدیث ہے؟ دوسری حدیث نہیں ہے کیا؟ بہت ساری حدیثیں، لاکھوں لاکھ حدیث رہی ہے۔ یہ بس ان کو پہچاننے کا کام علماء کا ہوتا ہے۔ ہم تو ظاہری طور سے حدیث دیکھ لیا تو ہم سمجھتے یہ حدیث ہے، لیکن حدیث کو صحیح طور سے سمجھنے کا کام بڑے عالم کا ہوتا ہے، جو فقیہ ہوتا ہے اس کا کام ہے کہ اس کو سمجھے کہ یہ حدیث صحیح معنوں میں ہے یا نہیں، اور ہے تو کس منزل پر اس کو رکھی جائے گی، اور اس پر سے کچھ مسئلہ بنے گا کہ نہیں بنے گا، عقیدہ بنے گا کہ نہیں بنے گا۔ یہ بڑے علماء کا کام ہے۔ عام آدمی تو بس یہ دیکھا کہ حدیث ہے، بس وہ سرنڈر ہو جاتے ہیں کہ مان لیتے ہیں کہ حدیث ہے، بس اس سے زیادہ ان کی کوئی پہنچ نہیں ہوتی ہے۔ بلکہ ہم نے تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اگر کوئی حدیث بیان کرتا تو آپ وہ حدیث سننے کے بعد میں فوراً فیصلہ کر لیتے کہ یہ حدیث ہے یہ حدیث نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ فوراً حدیث سننے کے بعد فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے یا نہیں؟ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ جب وہ بیان کرتا ہے حدیث کوئی، اس کے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ مجھے کر دیتے کہ یہ حدیث ہے، میں مان لیتا ہوں کہ حدیث ہے، اور وہ انکار کر دیتے تو میں انکار کر دیتا ہوں کہ حدیث نہیں ہے۔ یہ ان کی شان ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سرکار کی ہر حدیث سننے پر سرکار کی زیارت ہی کی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ابن حجر ہے، یہ وہ محدثین ہیں کہ جو ہر حدیث کو نقل کرتے وقت اللہ کے رسول کی زیارت کرتے تھے، جب جا کے وہ حدیث کی نقل کرتے تھے۔ بتائیے آج ہم اتنی حدیث پڑھتے ہیں، ہم کو کتنی بار اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی ہے کوئی ہمارے پاس اس میں؟ یہ وہ لوگ تھے، انہوں نے اتنی محنتیں کی کہ ہر حدیث کو اللہ کے رسول کی زیارت۔ ابن حجر کی ایک روایت اس میں بھی انشاءاللہ کبھی آگے آئے گی کہ ابن حجر کی ایک روایت ہے کہ ابن حجر نے لکھا ناخن کاٹنے کے بارے میں سرکار کی ایک حدیث ہے جو حدیث کی علم میں ضعف کہتے ہیں، بہت ضعیف حدیث ہے، یعنی کمزور سند ہے، حدیث ہے وہ۔ تو ابن حجر نے اس کو نہیں مانا، نہیں ماننے سے مراد اس پر زیادہ اہمیت نہیں دی کہ بھئی یہ حدیث ضعیف ہے، اور بدھ کے دن ناخن کاٹنے کے بارے میں کہ بھئی بدھ کے دن ناخن کاٹنا اچھا نہیں ہے، یعنی منع کیا ہے، حدیث پاک میں منع کیا گیا۔ تو ابن حجر نے اس حدیث کی سند کو دیکھا کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے، اس کی سند میں ضعف بہت ہے، کمزوری بہت ہے، اس لیے اس کو کہا کہ یہ اس پر عمل نہ کیا جائے۔ سرکار کی زیارت ہوئی ان کو، اس سے پہلے ان کو وہ سفید داغ جو پڑ جاتے ہیں وہ سفید داغ پڑ گئے تھے۔ حدیث پاک کے بارے میں جب انہوں نے کلام کیا، سرکار کی زیارت ہوئی ان کو کہ ابن حجر تم نے ایسا کیوں کہا کہ حضور اس کی سند کے اعتبار سے میں نے یہ بات کہی تھی، یہ نہیں کہ یہ حدیث غلط ہے، لیکن سرکار نے فرمایا یہ تو دیکھنا تھا کہ وہ میرا فرمان تھا، یہ تو دیکھنا تھا کہ وہ میرا فرمان تھا۔ اس کے بعد سے ابن حجر مان گئے، ان کا وہ مرض بھی ختم ہو گیا، ان کا وہ مرض بھی ختم ہو گیا جب سرکار کی زیارت ہوئی۔ تو یہ ان بزرگوں کا کرم ہے
کہ جب حدیث دیکھ لیا کہ حدیث ہے، یہ تو اور لوگ ہیں جو بدعقیدہ لوگ ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی شب برات کے تعلق سے، شب قدر کے تعلق سے، یا بڑی راتیں جو آتی ہیں اس میں ہم اہل سنت و جماعت کے لوگ کچھ عبادت کرتے ہیں، کچھ روزہ رکھتے ہیں، تو بولے یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث ہے تو ضعیف حدیث ہے۔ تو بھئی حدیث تو ہے، ضعیف حدیث بھی تو حدیث ہے صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو ہے۔ ہاں سرکار کا فرمان نہ ہو اور فرمان بتاتا ہو تو وہ گنہگار ہے، لیکن فرمان تو ہے، سند کے بعد اعتبار سے وہ ضعف ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھ لے رہا ہے اس حدیث کی بنا پر تو کیا غلط کر رہا ہے؟ اگر اس حدیث کی بنا پر رات کو جاگ رہا ہے تو کیا غلط کر رہا ہے؟ آپ اس کو جاگنے سے بھی روک رہے ہیں، آپ اس کو روزہ رکھنے سے بھی روک رہے ہیں۔ کیا روزہ رکھنا کسی دن منع ہے 5 دنوں کے علاوہ؟ کیا کسی رات پہ جاگنا منع ہے؟ اگر کوئی جاگ رہا ہے تو آپ اس کو ایسی ایسی باتیں کہہ کر روکتے کیوں ہیں؟ دیکھو شب معراج گئی، اس میں بھی اس طرح کی پرچے بازی ہوئی۔ اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ، اس میں ایسے میسیج وائرل ہوئے کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ایسا کچھ ہوا نہیں ہے۔ ابے نہیں ہوا، لیکن اگر کوئی نہیں جاگتا تھا جاگ لیا تو اچھی بات ہے نا، کیا غلط کیا اس نے؟ اگر کوئی روزہ رکھتا نہیں تھا روزہ رکھ لیا تو کیا غلط بات ہے اس میں؟ کیا خرابی ہو گئی اس کو؟ تو یہ ان کا کام ہے کہ لوگوں کو عبادت کرنے سے روکتے ہیں، اور ہم اہل سنت و جماعت کے ہمارے جو علماء ہیں وہ نیکیاں کس طریقے سے کریں ہم وہ سوچتے ہیں، اس لیے ضعیف حدیث پر بھی ہم عمل کر لیتے ہیں۔ ہاں جہاں عقائد کی بات آتی ہے، جہاں مسائل کی بات آتی ہے، فرائض کی بات آتی ہے، پھر وہاں پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے احادیث پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔